صدیقی صاحب پھر میں آپ کی طرف آؤں گا کہ جہاں نما کے حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے کچھ بات کروں کہ جب جہاں نما انہوں نے شروع کیا تو وہ کیا سلسلہ تھا، کچھ تھا، تو سلیم صدیقی صاحب کچھ فرمائیے گا جہاں نما کے حوالے سے۔ سب سے پہلے میں کہوں جس طرح آپ نے کہا تھا نا کہ رشتہ عمروں میں ہمارا زیادہ، جس طرح زرین باجی کا کہا بیٹی بیٹی، ہمارا بھی عمروں کو بہت زیادہ فرق نہیں تھا، لیکن مجھے بھی وہ بیٹا ہی کہہ کے پکارتے تھے۔ بس اسد جی جب بھی ہماری پھر جب یہ امریکہ میں آئے تو میں اچانک ملاقات ہو گئی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ امریکہ میں، حالانکہ میں بھی بونٹن میں رہتا تھا اسی جگہ، لیکن کچھ عرصے کے لیے میں دوسری جگہ چلا گیا تو اچانک ہماری ایک دن ملاقات ہو گئی، دور سے میں نے پہچان لیا وہی۔ اور مذاکن بھی مریم اس وقت بہت چھوٹی سی تھی، اور عمر شریف کے ڈرامے ان دنوں بہت مقبول، تو خاص کر جو ہے نا وہ ایک ڈرامہ تھا بڈھا گھر پہ ہے، تو میں جب بھی آتا تو مذاکن جو ہے میں مریم سے کہتا بڈھا گھر پہ ہے کہ نہیں ہے، تو وہ بھی مسکرا لیتے تھے۔ جہاں نما کا یہ تھا کہ میں 93 میں گیا ہوا تھا چھٹی پاکستان، تو ہمارا چونکہ میں ایکٹیو تھا باہر زیادہ، اس وقت فیملی نہیں آئی ہوئی تھی، تو ان کی جو فیملی تھی گھر میں پورا سیٹ اپ تھا، ہر چیز تھی، تو اکثر ملاقات بھی ہوتی رہتی تھی، جو بھی ڈگنیٹیز آتے تھے ان کے گھر بھی آ جاتے، جیسے بشرا انصاری، مجیب عالم لوہار کا طائفہ آیا تو میں لے کر آیا، پھر ان کے دن پوری رات ان کے گھر میں پھر سجی رہی۔ تو شہزاد ان کو اللہ جنت نصیب کرے، میں ان دنوں پاکستان میں ہی تھا، وہ مئی کا ہی مہینہ تھا کہ مجھے صبح سویرے فون آ گیا کہ اسی طرح یہ حادثہ ہو گیا ہے، تو ہمارا چونکہ پروگرام بن چکا تھا تو میں بھی پھر واپس آیا، تو ان دنوں ابھی قلم سے کمپیوٹر کی طرف کا سفر تھا، تو شاہکار میں جو لے کر آیا تھا، چونکہ ہمارا پروگرام بن چکا تھا تو شاہکار کا میں لے کے آیا، اس وقت پوری اتنی کیسٹیں وغیرہ ہوتی تھی اور وہ فلاپیز ہوتی تھی، تو ہر ایک کا پروگرام، پھر وہاں سے ہم نے کمپیوٹر لیا، ان کے گھر میں سیٹ اپ کیا، کیونکہ میں دوسری جگہ رہتا تھا وہاں ممکن نہیں تھا، تو جہاں نما کا سیٹ اپ انہی کے گھر میں ہوا، کمپیوٹر میں لایا میں یہ ڈسکیں وغیرہ پروگرام ساری، تو وہ سارا ان کی جو گھر میں سارا سیٹ اپ تھا وہی کرتے تھے۔ مریم ابھی بہت چھوٹی تھی لیکن ببلی بیچاری بہت زیادہ بہت محنت والی تھی، ان دنوں انہوں نے بہت زیادہ محنت کی اور وہی سیٹ اپ کرتے تھے، کیونکہ میں ٹیکنیکل نہیں تھا، باہر کا سارا کام میں ہی سنبھالتا تھا۔ تو شہزاد کا بھی جو جتنا دکھ تھا ان کو این نوجوانی میں، انہوں نے بہت بہت ہمت اور حوصلے سے اس کو چھپایا، اور بھی لیکن اس کے ہر وقت ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہی تھی، یہی بھابھی کا بھی حال تھا، اور علی کی وجہ سے بھی کبھی کبھی ان کے نہ چہرے پر کوئی آیا نہ لب پہ کوئی شکوہ آیا، اور جب بھی آتے پہلے اب علی بابا کی طرف جاتے، اور علی بھی دیکھ کر وہ مسکراتا ان کو اور کھلکھلا ہنس پڑتا۔ تو جہاں نما کا سلسلہ بھی وہیں شروع ہوا، ماہنامہ تھا، اور ہماری یہ ڈسکشن ہوئی تو میں نے نام پھر اس کا جہاں نما رکھا، اخبار جہاں کی سٹائل پہ بھی تھا اور اخبار جہاں کی اس پہ بھی تھا، تو ہم نے پھر انٹرویو کرنا، باقی چیزیں فائنانس وغیرہ تمام چیزیں یہ میری ذمہ داری تھی کہ اس کو کرنا، پرنٹنگ کے لیے لے جانا، لیکن چونکہ میں ٹیکنیکل نہیں تھا، تو یہ ٹیکنیکل بھی تھے، ببلی کی بھی حمایت حاصل تھی اور کمپیوٹر بھی جانتے تھے، میں ان چیزوں میں نہیں تھا، تو اس وقت یہ ابتدا ہوئی، ان کے گھر بھی محفلیں سکتی، جو بھی ڈگنیٹریز آتے تھے میں ان کو ان کے گھر لے کے جاتا، خندہ پیشانی سے ملتے، محفلیں ہوتی، اور بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا پھر یہ سلسلہ شروع ہوا۔ پھر میں چونکہ وہاں سے میں فیملی آگے موو ہو گیا، اور میری ہمت وہ نہیں رہی، یہ تو ان کی ہمت تھی کہ انہوں نے اس سلسلے کو آگے چلا کے رکھا، اور آج تک اس کے جہاں نما کے نام کو زندہ رکھا۔ آج ہمیں پتہ لگا کہ مثلاً جہاں نما کی آبیاری میں آپ کا بھی خون شامل ہے، آپ کی بھی کاوش ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ ڈاکٹر شفیق صاحب، زرین باجی میں چاہوں گا کہ یاسین بھائی کو اگر آپ ہمارے کیمرے کے سامنے کر دیں تو پھر میں ان سے صاحب کے جی میں ان کو بلاتی ہوں، ابھی بلاتی ہوں، جی ضرور بلوائیے، لیکن اس سے پہلے میں بھی کچھ کہنا چاہوں گی ذرا سا، اور کہ یہ بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ میرے لیے بہت بڑی دکھ کی بات یہ تھی کہ اب جب ان کا انتقال ہوا تو ہم لوگ صحیح طریقے سے ان کی فیملی سے، مطلب طیبہ آپا سے اور تمام گھر والوں سے، کیونکہ میں تو ان کی فیملی کا ہمیشہ ایک حصہ رہی ہوں، ہمیشہ اگر مجھے کچھ ہفتے ہو جاتے میں بات نہ کرتی تو وہ مجھے خود فون کرتے اور شکایت کرتے کہ بیٹا تمہاری آواز نہیں سنی، تم سے بات نہیں کی بہت دنوں سے، اور یاسین کو ڈانٹ پڑتی لیکن مجھے وہ ڈانٹتے نہیں تھے، کہتے نہیں یہ تو میری بیٹی، میں اس کو ڈانٹوں گا نہیں۔ یاسین سے کہتے ہیں کہ تم نے کیوں نہیں فون کیا اتنے دن سے، تو وہ ایک عجیب تعلق تھا ان کا، اور میں سمجھتی ہوں کہ جو انہوں نے
نہ صرف یہ کہ وہ لکھنے اور پڑھنے سے وہ رکھتے، اتنا ان کے اندر اتنا صبر، میں سمجھتی ہوں ہم لوگ اکثر ذکر بھی کرتے تھے میں اور یاسین کہ اتنا صبر جو ہے نا، میں نے کبھی بہت کم لوگوں میں دیکھا ہے کہ جو اتنا صبر کر کے اور وہ مسکراتے رہتے تھے. اور علی سے ان کا جو ایک جذباتی اور روحانی تعلق تھا، میں نے علی کو جس طرح ان کے ساتھ وہ ریئیکٹ کرتا تھا ایسے کسی کے ساتھ ریئیکٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھتا. حالانکہ والدہ بھی ہیں ان کے ساتھ بھی اس کے ساتھ اچھے وہ ہے، اس کا کنیکشن ہے، لیکن جس طرح ان کا تھا وہ بالکل، وہ اصل میں جیتے بھی وہ علی کے اندر ہی تھے. مجھے کبھی کبھی یہ لگتا تھا ہر وقت وہ اس کی باتیں کرتے تھے، اور جس طرح وہ ہسپتال سے وہ لے کے آئے اس کو واپس، پوری تفصیل انہوں نے ہمیں بتائی مجھے اور یاسین کو. میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگ اتنے خوبصورت دل کے ہوں اور جو اتنے خوبصورت ذہن کے مالک ہوں، وہ ابد زندہ رہتے ہیں. وہ اپنے الفاظ میں، اپنے اشعار میں، اپنے لکھی ہوئی ہر چیز میں ابھی تک زندہ ہیں اور وہ زندہ رہیں گے. یقیناً. یاسین بھائی کو بلوائے. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر شفیق صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے ان کی تحریریں پڑھی، ان کی کتابیں دیکھیں، اخبار میں ان کے کالم دیکھے، تو آپ ان کی ادبی حیثیت کے حوالے سے کیا گفتگو کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ میں نے پہلے بھی یہی بات کہی کہ یہاں پہ ہماری ثقافت کو زندہ رکھنے میں ان کا کردار جو ہے اس کی اہمیت کو کم نہیں کیا جا سکتا. بلکہ جتنی باتیں ہوئی، میں تو سمجھتا ہوں کہ اشرف سہیل جو ہے انہوں نے بلا کسی اس کے غرض اور ذاتی مقاصد کے اپنی قوم کی خدمت کی ہے، اپنی زبان کی خدمت کی ہے، اپنی کمیونٹی کی خدمت کی ہے. اور یقین جانیے کہ ان کے ساتھ جب بھی میری گفتگو ہوتی تھی تو یہی ہمارے ٹاپک ہوتے تھے. ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے کہ جہانامہ، جہاں یہ جو میگزین ہے اس کے بارے میں مشورہ دیں. میں نے ان کو کہہ دیا کہ یار آپ مجھ سے مشورہ مانگ رہے ہیں، آپ ساری زندگی اسی میں آپ نے گزاری ہے، تو میں تو صرف آپ کو ایک ہی بات کہہ سکتا ہوں. وہ کیا؟ میں کہ رواداری کا دامن نہ چھوڑنا، اور جتنی بھی رائٹر ہوتے ہیں ان کو ان کی مقام کے مطابق ان کو اس میگزین میں جگہ دینا. اوکے، وہ تو میں کرتا ہوں. میں کہ بھائی اچھا کام کر رہے ہیں اور اس کو کیپ اٹ آن ڈوئنگ اٹ. تو ایک دفعہ وہ فراز صاحب کے آنر میں انہوں نے مشاعرہ کیا. چونکہ ان کا سینس آف ہیومر تھا، میں ان کے ساتھ گپ شپ فراز صاحب کا مذاق کی بات میں کرتا تھا، تو مجھے کان میں وہ کہنے لگا یار آپ کچھ پڑھنے سے پہلے فراز صاحب کی کچھ باتیں جو مزاحیہ ہیں وہ سنا دے. وہ جب میں نے سنا دی، اب نیچے سے آوازیں آنے لگی مور. میں کہ یار اشرف سہیل آپ نے تو مجھے پسا دیا. وہ اس قسم کی شخصیت تھے. پشتو بھی بولتے تھے، آپ کو شاید عارف تو مجھ سے کہتے کہ یار میں پختون، لوگ مجھے پختون مان لیں گے. میں کہ ہاں، انڈر گراؤنڈ پختون آپ کو مان لیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ سے ابھی مزید باتیں ہوں گی. یاسین زبیری صاحب کی طرف جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی ایک چیز ایڈ کر دوں. ڈاکٹر صاحب نے جہانما کا ذکر کیا نا، یہ واحد میگزین تھا. آپ کو تو یہاں کی روایت کا پتہ ہے کہ یہ ہم نے سینڈ پہ رکھا تھا $1 کا. تو ہم نے کچھ تھوڑے بہت پیسے جو شروع میں بنائے تو نہیں، لیکن سمبولیکلی $1 کا رکھا تھا اسٹوروں پہ، تو کلیکشن بھی ہوئی تھی، لوگ پسند کرتے. ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے. اعجاز خان صاحب، میں آپ کو ویلکم کہوں گا. شو میں آپ آتے ہیں، اسکرین پہ چلے جاتے ہیں. اعجاز خان صاحب جو ہیں اشرف سہیل صاحب کے ہم زلف ہیں، اور ان سے بھی میں ابھی گفتگو کرتا ہوں. یاسین زبیری صاحب کے ساتھ میں بات کرنا چاہوں گا. یاسین بھائی، آپ کا بھی بڑا ساتھ رہا اپنا اشرف سہیل صاحب کے ساتھ. کچھ فرمائیے اشرف صاحب کے حوالے سے. جی بس میں تو یہی کہوں گا کہ ہم اتنے دکھ اور تکلیف میں ہیں جب سے یہ ہم نے خبر سنی ہے، کیونکہ وہ ایک پیارے اور ایک انتہائی شفیق انسان تھے. وہ ہمیشہ ان سے جب بھی بات ہوئی، جب بھی ملاقات ہوئی، تو وہ ان سے ہمیں محبتیں ہی ملی ہیں، مجھے اور زرین دونوں کو. اور میں کبھی بھول نہیں سکوں گا کہ جب وہ اسپتال پہنچے ہیں تو ان کا میرے پاس فون آیا اسپتال سے، کیونکہ میں ورڈ تھا اور میں برابر فون کیا جا رہا تھا. تو انہوں نے مجھے کال بیک کیا اور انہوں نے کہا کہ میں اسپتال میں آ گیا ہوں، یاسین
آپ میرے لیے دعا کریں. اور وہ الفاظ میں کبھی بھول نہیں سکوں گا. اور اس کے تیسرے دن یہ پتہ چلا کہ وہ وینٹیلیٹر پر چلے گئے ہیں اور پھر ان سے ظاہر ہے کہ رابطہ نہیں رہا. میری جو ایک اور خاص بات جو تھی وہ یہ تھی ان سے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ یاسین تم نے اتنا کام کیا ہے یہاں پر ادب کے لیے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کے بارے میں لکھوں. اور انہوں نے زبردستی کر کے مجھ سے ساری ڈیٹس اور ساری چیزیں انہوں نے مجھ سے منگوائیں, گھر بلایا اور مجھ سے وہ لے کے بیٹھ گئے اور وہ ساری چیزیں وہ لکھنا شروع ہو گئے. اور میرے لیے انہوں نے اخبار میں جس زمانے میں وہ لکھتے تھے وہ پوری ساری ایک ڈاکومنٹ کے طریقے سے انہوں نے اس کو جمع کر کے چھاپا. اس کو یہ میں کبھی نہیں بھلا سکتا کہ وہ واحد ایک یہاں پر لکھنے والے تھے جنہوں نے اصرار کر کے مجھ سے پوری ڈیٹس اور ہر چیز کے ہمارے یہاں کتنی نشستیں ہوئی, کتنے مشاعرے ہوئے اور وہ سب انہوں نے اس کو وہ لکھنا چاہا اور وہ انہوں نے لکھا اور تصویریں بھی ساری چھاپی انہوں نے میرے اس پیپر کے اندر. تو یہ ان کی ادبی خدمات کے سلسلے میں ان کی محبتیں اور ان کا کام ہے جو کہ وہ لگاتار وہ کرتے رہے. اور اپنی پوری زندگی انہوں نے کتابیں یہاں پر چھاپی لوگوں کی, طارق صاحب کے لیے. اور پھر میں اور وہ دونوں جب بھی کبھی جمع ہوتے تو اسی سلسلے میں ادب کے بارے میں ہی ظاہر ہے کہ ان سے گفتگو رہتی. اور وہ کام کر رہے تھے, ریئل میں کام کر رہے تھے. جیسے سبیہ آپا نے کہا, آپ لوگ جیسے کہہ رہے ہیں, آپ اس کے گواہ ہیں عارف, کہ وہ کبھی اپنی خود نمائی اور کبھی اس کا تذکرہ نہیں کرتے تھے, وہ کر رہے ہوتے تھے کام. تو ہم تو سب ان کی محبتیں, ان کے یہ ادبی کام, اس کو ہم ہمیشہ یاد رکھے جائے گا یہاں پر اور ہم سب لوگ ان کو یاد کرتے رہیں گے. یاسین بھائی بہت بہت شکریہ. اور اعجاز خان صاحب, آپ ان کے ہمدرد تھے, بہت قریب ساتھ رہا آپ کا ان کا, اور بہت بلند حوصلہ آدمی تھے. اعجاز صاحب آپ نے محسوس کیا ہوگا جی, جب بھابھی کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ ہاسپٹل میں بیٹھ گئے کہ میں اس کو بس اب لے کے جاؤں گا یہاں سے, ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. یہی سلسلہ انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ بھی کیا, علی کا, کہ نہیں یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اور اپنے بارے میں بھی وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ انشاءاللہ طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. لیکن اس وقت بس وقت آ چکا تھا. تو کچھ فرمائیے ان کے بارے میں. آپ کا بڑا پرانا ساتھ ہے ان کا, کہ آپ کی مسز اور ان کی مسز جو ہے آپس میں سگی بہنیں میرے خیال سے, رائٹ؟ جی ہاں. تو اعجاز صاحب کچھ فرمائیے اشرف سہیل کے بارے میں, کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں ان کے بارے میں. السلام علیکم. ایکچولی میں ابھی ان کی قبر سے بھی ہو کر آ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ ایک ہمارا ان کے ساتھ بہت پیار کا, محبت کا, احترام کا تعلق تھا. اتنی شفقت فرماتے تھے کہ میں اس کا کس طرح اظہار کروں. 35 سال سے میرا ان کے ساتھ تعلق تھا, اور کوئی ایک وقت بھی نہیں ایسا آیا کہ کبھی ہمارا ان کے ساتھ کبھی بھی کسی بات پہ کوئی آرگومنٹ ہوا ہو. انہوں نے ہمیشہ پیار اور محبت کے ساتھ نا ہمارے ساتھ برتاؤ کیا, ہمارے ہر کام میں آئے. لیکن جو دکھ کی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم ان کے کام نہیں آ سکے. اس وجہ سے نا دل جو ہے نا اندر سے کافی تکلیف میں ہے کہ ہم اتنی عظیم شخصیت تھی کہ ہم نے ان کے کسی کام میں نہیں آ سکے. کسی دکھ میں ہم پوری فیملی میں شامل نہیں ہو سکتے, ہم ایک دوسرے کو مل نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ سے بس یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک, ٹھیک ہے ان کا وقت آ چکا تھا, اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے, ان کو جنت الفردوس میں, وہ شہید ہیں, ایمان ہے. بالکل بالکل. ایسے انسان اب ہم ان کے کسی کام میں بھی نہیں آ سکے. بہت اچھی شخصیت کے مالک تھے, بہت پیار کرنے والے بندے تھے. المیہ یہی تھا اس دفعہ کہ یہ جو وبا پھیلی ہے اس کی وجہ سے جو سوشل ڈسٹنس کرنا پڑا, کہ ایک دوسرے کے قریب نہیں جا سکتے تھے, اور اس دوران وہ اس بڑی ایک وبا کا شکار ہو گئے اور ان کی کوئی ہم لوگ خدمت نہیں کر سکے. جب یہ اسٹروک کے بعد ہاسپٹل سے واپس آئے تھے تو میری بات نہیں ہو رہی تھی فون سے, تو ایک دن میں اٹھا, گاڑی اٹھائی, کیونکہ زیادہ دور نہیں ہے, 10 منٹ کی ڈرائیو ہے میرے سے, تو میں گھر چلا گیا. تو اس وقت بھی ان کی بڑی صاحبزادی ان کو انجیکشن لگا رہی تھی, میں مل کر آیا. میں نے کبھی آپ فون نہیں اٹھا رہے تو میں آپ سے ملنے آ گیا. تو اس وقت بھی بڑا بلند حوصلہ تھے وہ. لیکن اب یہ ایک ایسا وقت آ گیا تھا اس وبا کی وجہ سے کہ لوگ اپنے عزیز گھر کے لوگ نہیں مل پا رہے تھے. آپ بالکل صحیح درست فرما رہے ہیں اس حوالے سے. بہت تکلیف والی بات ہے. اس میں مطلب ہے اتنی تکلیف ہے نا کہ ہم اس کا کس طرح اظہار کریں. بس ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ جو ہے نا کسی کو بھی ایسا موقع نہ دکھا. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. ان کا جو ہے نا خلا کوئی پورا نہیں کر سکتا. ہماری فیملی میں ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو ان جیسی شخصیت کا مالک ہو.
دنیا میں سے جب لوگ اعجاز بھائی جب دنیا سے لوگ چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے ایک ہی چیز رہ جاتی ہے جو لوائقین ہیں وہ دعا کریں. وہ آپ بھی کر رہے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں. طاہر انفی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. کچھ اشرف صاحب کی ادبی حیثیت کے حوالے سے میں آپ سے بات کروں گا کہ آپ نے ان کے بارے میں جو کچھ پڑھا, جو کچھ انہوں نے لکھا, اس کے حوالے سے کچھ فرمائیں گے. طاہر انفی صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد سے ہیں اور بڑے ترینہ دوست ہیں اشرف سہیل صاحب کے. جو ایک سب سے زیادہ بات ان کی مجھے جو اچھی لگتی تھی وہ یہ کہ انہوں نے کبھی لوگوں کی طرح بلند باند دعویٰ کوئی نہیں کیا. وہ جتنے خاموش کارکن تھے اور جس طرح تھے وہ انہوں نے ادب کی خدمت کی, اور جس طرح کہ وہ اکثر لوگوں کی حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے, لیکن کبھی انہوں نے خود ایز این انڈیویجول کبھی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی میں نے کسی سے سنا ہو کہ انہوں نے کہا ہو کہ اشرف صاحب نے کہا کہ بھئی میری کسی چیز کے اوپر میری کتاب پہ کوئی لکھ دو, میری کتاب کے بارے میں بات کر دو. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ایک تو ان کے ظرف کا اندازہ ہوتا ہے, اور دوسرے یہ آج کی جو نئی نسل ہے اس کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ جو آدمی جتنا بڑا فنکار ہوگا نا وہ صرف اپنے فن سے واسطے داری رکھے گا, اور وہ اس کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ جو بھی کام کر رہا ہے, چاہے شاعری ہے, افسانہ ہے, نثر ہے, وہ اس میں اپنے آپ کو جو اس کا اپنا سکل ہے وہ اس کو امپروو کرے. اور اشرف صاحب کی جب بھی کتاب کا یہاں فنکشن ہوا اور جس طرح سے ان کی جب چیزیں چھپتی تھیں تو مجھ سے تو اکثر و بیشتر, بلکہ یہاں پہ اگر میں یہ عرض کروں کہ ایک زمانے میں انہوں نے مجھے کہا کہ میاں جس وقت تم ریٹائر ہو جاؤ گے تو یہ جو تم اتنی دیر اسمبلی میں رہے ہو تم کوئی کتاب لکھ دینا. تو میں نے ان سے ایسے ازراہ مذاق کہا کہ جہاں بات یہ ہے کہ کتاب تو میں لکھ دوں گا لیکن اس کے بعد میری جان کون بچائے گا. ایسے ایک میں نے ان سے پاکستان کی سیاست کے رنگ کچھ ایسے ہی ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو انہوں نے اس پہ مجھے ایک بات کی جو میں پچھلے 3 ہفتوں سے اس پہ میں نے بہت بار وہ بات سوچی کہ وہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ کیا بات ہے, آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہو, آپ کا اس چیز پہ یقین نہیں ہے کہ آپ کی جتنی سانسیں ہیں, آپ کی جتنی زندگی ہے, اس سے ایک سیکنڈ ادھر ادھر نہیں ہونا. تو جب اگر یہی کیفیت ہے تو آپ کو اچھی بات کہنے سے, سچی بات کہنے سے کون روکتا ہے؟ صحیح بات. اور شاید یہ وہ ماحول تھا جس کی وجہ سے میری بہت ساری جو شاعری ہے اس میں بھی جو کوئی بہت زیادہ بٹرنیس یا جسے ٹروتھ کہتے ہیں وہ بھی اسی طرح اشرف سہیل صاحب جیسے جو احباب تھے, دوست تھے, ان کی حوصلہ افزائی سے ہے کہ انہوں نے کہا یار کیا ہے, یہ کون سی کوئی بات ہے. اور اسی طرح ان کی اپنی جو شاعری تھی اور اپنی جو چیزیں تھی, میرے سے جب کبھی ان کا مطلب ملاقات ہوئی اور مکالمہ ہوا تو میں سچی بات آپ کو عرض کروں کہ ایسے لگتا تھا کہ آپ ایک دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو فیض ہے وہ آپ حاصل کر رہے ہیں. اور وہ جس طرح سے انکریج کرتے تھے اور جس طرح سے وہ بہت سی ایسی باتیں مجھ سے انہوں نے شیئر کی کہ جب وہ شروع میں جب یہاں آئے اور جب امریکہ ان کے لیے ایک بہت ڈفرنٹ تجربہ تھا, جس طرح بھی سبیہ صبا صاحبہ نے بھی ذکر کیا ان زمانوں کا. تو میری جب ان سے پہلی ملاقات ہوئی تو وہ یہ کوئی 9/11 سے کوئی 6-8 مہینے پہلے کی بات ہے. میں اتفاق سے نیو یارک میں مجھے کوئی 3-4 ہفتے کا میرا قیام تھا. تو اس دوران میں جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ وہ ایک جسے انگریزی کا لفظ ہوتا ہے, شاید اگر میں غلطی کر جاؤں تو ڈاکٹر شفیق صاحب آپ نے خاص طور پہ مجھے معاف کر دینا, اور وہ زرین باجی تو خیر ہیں ہی انگریزی کے ایکسپرٹ, کہ وہ جو ٹارچ بیرر کا لفظ ہوتا ہے نا, اگر میں اشرف سہیل صاحب کے لیے وہ استعمال کروں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو, مطلب میں کیونکہ اپنی مجھ پہ یہ گزری تو اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے ہر آدمی کو جو اس شہر میں نیا آیا
اس جگہ پہ آیا اور اگر وہ ان سے کسی طرح سے رابطے میں ہوا تو میں نے نہیں کسی سے سنا کہ وہ ان سے مل کے کبھی مایوس ہوا ہوگا. اور یہی وہ چیزیں تھیں جو ان کی اپنی پوئٹری میں بھی جس کی بہت ریفلیکشن تھی. بالکل صحیح، بالکل صحیح بات ہے. دوستوں ساتھ میں بتاتا چلوں کہ طاہر انفی صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد سے ہیں اور کچھ لوگوں کو نہیں پتا ہو شاید کہ طاہر انفی صاحب بہت اچھے شاعر ہیں. اب تک ان کی 2 کتابیں آ چکی ہیں اور یہاں بھی آئے وہ تو پاکستان کی جو ابھی آپ نے ایک پروگرام کیا تھا نا ان کے لیے. جی طاہر حنفی صاحب کے لیے. جی تو پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے یہ ایڈیشنل سیکریٹری رہ چکے ہیں. بہت اچھے قلمکار ہیں، صحافی ہیں اور ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، بلکہ ہمارے دوستوں کے بھی دوست ہیں پاکستان میں اور وہی ہمارا ان سے دوستی کا بنا ہے. اب میں جب بھی پاکستان جاتا ہوں ان کے ساتھ اکثر وقت گزرتا ہے، رات بھر بیٹھے ہم گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کچھ آپ فرمائیے اشرف سہیل صاحب کی شاعری کے حوالے سے اور تحریر کے حوالے سے کچھ. ڈاکٹر شفیق صاحب. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ان کی شاعری میں وہی کچھ تھا جو وہ ان کی زندگی کا ایک حصہ تھا. اس میں ان کی جو سادگی تھی وہ بھی تھی، اس میں جو ان کی دیانتداری کا جو عنصر تھا وہ بھی شامل ہوتا تھا. وہ انسانیت کے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ میں بہت 40-44 سال سے رہ چکا ہوں. جو انسانیت کا جو ایک معراج ہوتا ہے وہ میں نے اس انسان میں وہ سارے خصوصیات دیکھے ہیں اور وہی کچھ ان کی شاعری میں بھی ہوتا تھا. اگرچہ شاعری کے حوالے سے آپ فن کے حوالے سے تنقید کر سکتے ہیں، لیکن اس کے مضمون کے حوالے سے جو ان میں محبت پائی جاتی تھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ اشرف سہیل اس امتحان میں پورے کے پورے اترے ہیں. اور ہم اگر زندگی ہمارے رہی تو یقین جانیے عارف صاحب ہم ان کو یاد رکھیں گے، ہم ان کو بھول ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کے خدمات بے تحاشا ہیں. ان کی دوستوں کے ساتھ جو محبت ہے وہ بلوث تھی. تو اسی وجہ سے ان کا جو مقام بنتا ہے شاعری کے حوالے سے، آپ ان کے کالم پڑھ لیں تو ایک دفعہ اگر آپ شروع کر دیں تو آپ ان کے کالم جو ہے، میری یہ عادت ہے کہ جب بھی میں کالم پڑھتا ہوں تو شروع سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے کہنا کیا ہے. لیکن اشرف سہیل کا کالم شروع سے لے کر آخر تک میں پڑھتا تھا، اس لیے کہ ہر وقت اس میں ایک نئی بات ہوتی تھی، ایک نیا تجزیہ ہوتا تھا، اچانک نیا موڑ ہوتا تھا. ہاں، آپ اس سے بور نہیں ہوتے تھے. یہ ان کا ایک خاصہ تھا. میں یقین کیجئے کہ میں تو ان کو بہت ہی مس کرتا ہوں اور جب تک میری زندگی رہی. دوستوں ساتھ وقت ہمارے پاس کم ہے اور مائک کیمرہ سب کے لیے اوپن ہے. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، میرے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ اسکرین پہ مریم اور ارم دونوں ان کی صاحبزادی بھی ہمارے ساتھ ہیں، لیکن وہ اسکرین پہ نہیں آ رہی ہیں. لیکن ہماری اگر وہ کچھ کہنا چاہیں، ایان عدنان بھی ہمارے ساتھ ہیں، ثنا بھی ہیں، اگر کوئی بھی کچھ کہنا چاہتا ہے تو کسی کے لیے بھی یہ اوپن فورم ہے، کہہ سکتے ہیں، بیچ میں گفتگو کر سکتے ہیں. میرے سوال کا انتظار نہ کیجیے. جی بولیے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جیسے ابو ادبی حلقوں سے تعلق تھا ان کا، ادبی تھے بالکل، لیکن اپنے کالج کے زمانے میں خیال میں کسی کو بات پتہ نہیں ہوگی. اپنے کالج کے زمانے میں وہ علاقائی اسٹیج پروگرام بھی کیا کرتے تھے جن میں اکثر انہوں نے اداکاری کی ہے. آپ کو معلوم ہے؟ جی بہت اچھے اداکار بھی تھے وہ. جی کچھ تصویریں ہیں میرے پاس، میں کبھی آپ کو دکھاؤں گا. صاحب یہ اس بات کا تو میرے پاس پروف ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی شارٹ فلمیں اکثر بناتے تھے. ہم ایک شوٹ کر رہے تھے تو آپ لوگوں کی یہ علم نہیں ہے کہ وہ علاؤدین کے بانجی بھی تھے. ہاں یہ میں نے سنا ہے، مجھے اس کا یہ امجد اور ارشد اس کے بارے میں بتائیں گے. آپ نے سنا ہے؟ میں نے ان سے پوچھا ہے. یقیناً پوچھا. شفیق انکل مجھے نہیں پتا اس بارے میں. اچھا بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے دنوں ڈاکٹر صاحب ہم ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک فلم بنائے تھے حج کے حوالے سے نا، شارٹ فلم تھی، تو اس میں ہمیں ایک کردار دیا تھا. اشرف صاحب آ گئے اور ان کو فون کر کے میں نے کہا جی تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے، ایک آرٹسٹ ہمارا نہیں آیا تو آپ تشریف لائیے. ان کو اسی وقت سارا اسکرپٹ بتایا. انہوں نے جس سندھی لہجے میں کردار سندھی تھا بہت عمدگی سے کیا ہے. میں کوشش کروں گا کہ اس پروگرام کے دوران کہیں پہ اس کو میں لگا بھی سکوں اس کو. تو ان میں واقعی ایک بہت اچھا ایکٹر بھی تھا اور جو ہم یہ بات کری.
पिक्चर्स हैं आरिफ भाई, मैं कभी दिखाऊंगा आपको उस जमाने की पिक्चर्स ना जिसमें बादशाह बने हैं वो। अच्छा ज़रीन बाजी कुछ कहना चाह रही हैं आप? जी, मैं आपका खास तौर पे अफजाल उस्मान में मैं शुक्रिया अदा करना चाहती थी, क्योंकि ये आपके जहन में आया, क्योंकि हमारी अभी तक तैयबा आपा से और उनके बच्चों से और किसी से मुलाकात नहीं हो सकी है। हम कोशिश कर रहे थे लेकिन हमें मना कर दिया गया, हम नहीं जा सके। तो इन लोगों से एक खास तौर पे उनकी ताज़ियत का पैगाम पहुंचाना जो है वो मैं ज़रूरी समझती हूँ, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये एक मौका फराहम किया एक फोरम पे कि हम उनके बारे में, क्योंकि हम सब को बहुत गम है उनके बिछड़ने का, और अभी तक हम उस गम से नबरदाज़मा हो नहीं सके हैं। तो इसलिए एक जगह जमा होना और जरा से अपने गम को उनके बारे में गुफ्तगू करने से उसमें थोड़ी सी कमी शायद महसूस हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ी बात है कि ये इस बात का ख्याल आना और इस तरह इकट्ठा करना सबको। और मैं चाहती हूँ अपने इस तवस्सुत से मैं चाहती हूँ कि उनकी तमाम घर वालों को मेरी ताज़ियत का पैगाम पहुँचे, और मैं उनकी और हम सबका, मेरा और यासीन का और हम सबका, और हम उनको बताएं, उनको पता चले कि हम उनके साथ उनके गम में बराबर के शरीक हैं, और इंशाल्लाह अब वो अकेले नहीं है, और इंशाल्लाह जब भी ये लॉकडाउन खत्म होगा तो इंशाल्लाह हम सब मिलेंगे और उनकी याद को दोबारा से ताज़ा करेंगे इंशाल्लाह। सलीम सिद्दीकी साहब आखिरी लम्हात में कुछ कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं हमारे साथ, बताइए, नाम बताइए। मरियम बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू अंकल, आपने ये सारा कुछ ऑर्गेनाइज किया अबू के लिए। मैं इस टाइम अम्मी के साथ बैठी हूँ, अम्मी पूरे टाइम साथ थी। हम सब सुन रहे हैं आप लोगों की दुआएं, और हम सब बहुत शुक्रगुजार हैं कि अबू के इतने अच्छे मोमेंट्स और मेमोरीज आप सबके, हम सबके साथ हैं, और आप लोग हमारे लिए बिल्कुल फैमिली की तरह हैं। अबू ने हमेशा आपको फैमिली समझा है, और हमारे लिए भी आप लोग बिल्कुल फैमिली हैं। इंशाल्लाह जब ये कोरोना वायरस का सारा कुछ खत्म होगा, हम कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज करेंगे कि हम सब इकट्ठे बैठें और हम सब इकट्ठे अबू को याद करें, इंशाल्लाह दुआ करें। बस अभी ये वक्त। सलीम सिद्दीकी साहब, मैं चाह रहा था कि आखिर लम्हात में कुछ फरमाएंगे आप। जी मरियम बेटा, बबली ये दुख हम सबका है, मैं आपसे रस्मी ताज़ियत क्या करूं, और जाहिर है कि इतना अच्छा वक्त गुजरा, इतना बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। जमाल नजर नहीं आए, एजाज भाई हैं, हमारी भाभी से भी बात नहीं हो सकी, जैसा ज़रीन ने कहा कि वक्त की ऐसी मजबूरियां हैं कि एक घर वाले भी अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा हो तो नहीं मिल सकते। तो इंशाल्लाह जो ही हालात साजगार हुए, हालात ने इजाज़त दी, हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे, और हर वक्त दुआओं में आप लोग हमारे साथ हैं, और कभी आप अपने आप को अकेला नहीं समझिएगा। हम आपके साथ हैं, हम वही हैं, दुआओं में भी हैं, हर वक्त ख्यालात में भी हैं। जो ही हालात ने इजाज़त दी इंशाल्लाह हाजिर होंगे, ताज़ियत के लिए भी, फातिहा के लिए भी। और एक ये बताइए कि क्या अशरफ साहब को जगह वही मिली है शहजाद के करीब ही? मरियम नहीं सलीम अंकल, अबू ने ऑलरेडी यहाँ पे वेस्ट कॉलवेल्ट में अम्मी अबू ने ऑलरेडी जमीन ली हुई थी अपनी ना, ईस्ट हैनोवर में। हैनोवर में जो कब्रिस्तान है ताज खोकर साहब के साथ, वो इस्लामिक बैरियल सर्विसेज हैनोवर में है, उसका मैं चाहे सलीम अंकल आपको एड्रेस भी दे सकती हूँ। वहाँ पे अबू का और अम्मी का ऑलरेडी हुआ था, तो उधर। अच्छा, कोई और कुछ कहना चाहते हैं? आखिर में मैं सलीम साहब की तरफ जाना चाहता हूँ। आरिफ, मैं आपको दाद देता हूँ, आपने बहुत ही अच्छा काम किया और हमें एक दूसरे के साथ भी मिलाया, और अशरफ सुहेल की फैमिली को भी ये यकीन दहानी हम करा सकते हैं कि हम उनके साथ ही हैं। हम उनको दुआओं में शामिल करते हैं, जब भी हम नमाज पढ़ते हैं शेख साहब को, अशरफ सुहेल को हम याद करते हैं। और आपको भी मैं ये कहता हूँ कि बहुत बड़ा काम किया कि उनकी फैमिली के मेंबरान के साथ मिलाया, और हमारे जज्बात उन तक मुंतकिल हुए, और उनका अंदाजा हुआ कि भाई उनकी जो वालिद जो हैं वो बहुत सारे लोगों की दुआओं में शामिल हैं।
اور آخر میں دعا کرتے ہیں کہ خدا لوا حقیقین کو صبر جمیل اور ہمارے ساتھ ان کی بہت بڑی جنت شیخ بھی موجود ہیں. فاتحہ کروا لیں. فاتحہ. بیٹا you want to say anything about Nana Abdu? ٹھیک ہے. یہ ٹائم ہی کم ہے ان کے لیے جو ہم نے، پھر بھی بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے یہ کام پر انجام. اجاز بھائی آپ فاتحہ کیا دعا دیں. اجاز بسم اللہ الرحمن. سلیم کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ مثلا کچھ میں چاہ رہا تھا کچھ دعا کے بعد. ٹھیک ہے اجاز بھائی دعا فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا اللہ پاک، ہم تیری بارگاہ میں انتہائی لجاجت کے ساتھ، انتہائی عاجزی کے ساتھ ملتمس ہیں کہ تو اپنے خاص فضل و کرم سے ہمارے محترم اشرف بھائی جان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ پاک تو ان کی مغفرت فرما. یا اللہ پاک ہمارا ایمان ہے، یا اللہ تیرے نبی کا حکم سے فرمان ہے کہ جو اس حالات میں فوت ہوتا ہے وہ اور ایمان کی حالت میں وہ شہید ہے، یا اللہ بے شک وہ شہید ہے. یا اللہ تو ان کے درجات کو، شہادت کے والے درجات کو بھی بلند فرما. یا اللہ صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ ایسی انسان سے اگر جو غلطی کوتاہی نے معاف فرما. یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فیملی کو صبر. یا اللہ صبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا. یا اللہ تو ہم سب کے لیے، ہم سب کو ان کے حق میں دعاؤں کو کرنا قبول فرما. یا اللہ تعالیٰ تو اپنے حبیب کے واسطے ایسی مصیبت کسی کو نہ دکھائیو، ایسے حالات کسی کو نہ دکھائیو کہ ہم اتنے قریب ہوتے ہوئے بھی ہم ایک دوسرے سے دور ہیں، ہم نہیں چاہ سکتے. صبر جمیل عطا فرما. ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ سب کی مغفرت فرما. یا اللہ آمین آمین. جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ ہمارا ان کے حق میں دعا کرنا قبول فرما. یا اللہ تم کی مغفرت فرما. یا اللہ تم سب صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ ہماری ان کی مغفرت فرما. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام فرما. یا اللہ ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرما. یا اللہ ہمیں ان کے دکھ درد میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو ہمارا ان کے حق میں دعا قبول فرما. یا اللہ ہمارے بھائی عارف عثمانی صاحب نے جتنی محنت کے ساتھ یہ پروگرام ارینج کیا، اللہ کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرما. تمام حضرات نے، تمام بہن بھائی نے جتنا اپنے اپنے دکھ کا اظہار کیا ہے، اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ ہمارا سب کا حضرت ہم نے اشرف بھائی جان کے لیے دعا کرنا قبول فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. خواتین حضرات آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے خصوصی وقت دیا. اور میں چلتے چلتے، ہمارے پاس شاعری کا کوئی بہت زیادہ نمونہ تو اس وقت موجود نہیں ہے، لیکن جو بے لگام کتاب ہے اس میں جو انتصاب انہوں نے لکھا، وہ 4 مصرے لکھے، وہ یہاں میں پڑھ کے اس کا اختتام چاہوں گا. کوئی بھی فیصلہ خود سے مجھے کرنے نہیں دیتے، کوئی بھی فیصلہ خود سے مجھے کرنے نہیں دیتے، میرے قاری زمیں پہ پاؤں بھی دھرنے نہیں دیتے، مجھے جھومر بنا کے اپنے ماتھے پہ سجاتے ہیں، مجھے جھومر بنا کے اپنے ماتھے پہ سجاتے ہیں، زندہ رہیں وہ لوگ جو مرنے نہیں دیتے. یہ چند مصرے تھے. سلیم بھائی آخر میں نے کہا تھا اگر آپ کچھ کہہ سکیں تو میں پھر اس کو اختتام کروں. آپ کو بھی اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بڑا اچھا کیا آپ نے، سب سے ملوا بھی دیا، مریم سے بھی، ارشد، امجد، جمال سے تو ملاقات تھی، اعجاز بھائی سے ملاقات ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. دعاؤں میں بھی یاد رہیں گے، خیالات میں بھی، اور وقتاً فوقتاً اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو بھولنے کبھی نہیں دیں گے. اللہ ان کی فیملی کے لیے بڑا کڑا وقت ہے، اللہ سب کو ہمت دے. بابی نے بہت زیادہ وقت گزارا، 50 سال گزارے. اب علی کا ان کے لیے آزمائش ہے بہت بڑی، اللہ تعالیٰ ان کو اس آزمائش میں کامیابی دے. ارشد، امجد ہے، مریم ہے، ببلی ہے، فہد ہے، اللہ تعالیٰ فہد کو زندگی دے تاکہ اپنے وہ ماں کا خیال رکھے، خیال رکھے اور سب کا خیال، اور اللہ مزید غموں سے محفوظ رکھے.
اچھا ہاں، تو جس طرح زرین بھابھی نے کہا تھا کہ وہ علی کے لیے جیتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میری پہلی جب انہوں نے مجھے انوائٹ کیا گھر پہ تو وہ علی کی برتھ ڈے تھی، شاید ان کو یاد ہو، شاید 30th برتھ ڈے. تو اور اس سے پہلے کہ میں 2-3 لائن بولوں، میں اجازت چاہوں گا ارشد اور امجد سے کہ میں کر سکتا ہوں تو بتائیے. شور جی جی بالکل بالکل سلیم بھائی بالکل. اچھا، اور اس سے پہلے کہ میں وہ 2-3 لائنیں گاؤں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے 2 دن پہلے میرے بہنوئی کا بھی انتقال ہوا ہے یہی کورونا. اچھا آپ نے بتایا تھا مجھے، اللہ اللہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہ سب شہید ہیں، اس بیماری سے جو جا رہے ہیں یہ سب شہید ہیں. جی ماشاء اللہ. ویسے اشرف بھائی کے اتنے مطلب پسندیدہ گانے ہیں، مجھے ہمیشہ وہ کہتے تھے جب بھی کوئی میرے گھر پہ تقریب ہوتی تھی یا ان کے گھر پہ یا کہیں پہ بھی. ذرا زور سے بولیے گا. میں کہہ رہا ہوں کہ ویسے تو اشرف بھائی کے بہت پسندیدہ گانے ہیں، لیکن جب بھی ان کے گھر پہ یا میرے گھر پہ یا کہیں بھی تقریب ہوتی تھی وہ ہمیشہ گانوں کی ریکویسٹ کرتے تھے مجھ سے، خاص طور پر بھابھی کی. میرے کانوں میں اشرف بھائی کی جو آواز گونجتی ہے نا وہ یہ گونجتی ہے، طیبہ بیگم طیبہ بیگم. مطلب اتنا یعنی کہ پیار کرتے ہیں بھابھی سے، اتنا پیار کرتے تھے ماشاءاللہ. اسی طرح سے بولتے تھے ہمیشہ. آخری پروگرام بھی عارف بھائی آپ کے وہیں ہوا تھا، یاد ہے آپ کو؟ جی جی، جہانما کا جو 25 سال کا ہوا تھا، لاسٹ پروگرام تھا. بالکل. سلیم بھائی میں اچھا میں 2-3 لائنیں کروں گا، اور یہ گانے جو ہیں وہ بالکل سوٹ کرتی ہیں اشرف بھائی کے لیے. جی فرمائیے. زندگی کو بہت پیار ہم نے دیا، موت سے بھی محبت نبھائیں گے ہم، روتے روتے زمانے میں آئے مگر ہنستے زمانے سے جائیں گے ہم. جائیں گے پر کدھر ہے کسے یہ خبر، کوئی سمجھا نہیں کوئی جانا نہیں، زندگی کا سفر ہے یہ کیسا سفر، کوئی سمجھا نہیں کوئی جانا نہیں. بہت شکریہ سلیم، بہت شکریہ. خواتین و حضرات، یہ تھی آج کی ایک محفل جو کہ ہم نے اشرف صاحب کے لیے سجائی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. بہت اچھے عارف، انشاءاللہ پھر کسی محفل کو شکریہ بھائی عارف، بہت بہت آپ کا بہت شکریہ. بڑی محبت انشاءاللہ. اور اجازت دیجیے، آپ اس وقت کچھ کہنے کو دل نہیں چاہ رہا، اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. خدا حافظ.